جب سلمیٰ کو وضع حمل کا وقت آیا تو اس کو بالکل وہ تکلیف نہیں ہوئی جو اس وقت عورتوں کو ہوا کرتی ہے، اور ایک آواز آئی کہ سلمیٰ بہترین زنانِ بنی نجار، اپنے بچے کو پردے میں رکھنا اور اپنے سامنے بھی پردہ لگا لو کہ لوگوں کی نظریں نہ پڑیں۔ جب پردے لٹکا لیے گئے اور سلمیٰ نے دروازہ بند کر لیا تو ایک نور زمین سے آسمان تک ظاہر ہوا اور شیبۃ الحمد پیدا ہو گئے، اور ان کی پیشانی سے نور محمدی چمکنے لگا۔ پیدا ہوتے ہی وہ بچہ ہنسنے لگا۔ جب اس کو گود میں لیا تو دیکھا کہ اس کے سر پر سفید بال ہے، اس لیے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا کیونکہ اس کی ماں نے بڑھاپے کے ہیں۔ سلمیٰ نے بچے کی ولادت کو 1 ماہ تک بالکل پوشیدہ رکھا، کسی کو اس کی اطلاع نہ دی۔ جب 1 ماہ کے بعد عورتوں اور دائیوں کو پتہ چلا تو سلمیٰ کے پاس مبارکباد کے لیے آئیں۔ اس بچہ کو نور جمال روشن پیشانی دیکھ کر اس کی عجیب و غریب حرکات کا مشاہدہ کر کے تعجب میں پڑ گئیں۔ جب 2 ماہ کا ہو گیا تو چلنے لگا۔ جب یہودی اس بچے کو دیکھتے تھے تو سخت غم و غصہ پیدا ہو جاتا تھا اور دل میں آتش کینہ بھڑک اٹھتی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جو ان کے دین کو مٹائے گا اور اپنا دین جاری کرے گا، اور آسمانی فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ جب 7 سال کا ہو گیا تو بالکل جوان ہو گیا اور قوت و طاقت و بہادری و شجاعت میں مشہور ہو گیا۔ بھاری سے بھاری پتھر اٹھا کر پھینک دیتا تھا اور اپنے ہمسن لڑکوں کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنی حارث کا مدینے میں پہنچا۔ اس کی نظر جب اس بچے پر پڑی تو اس کے حسن و جمال روشن پیشانی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس دیار کا کیا کہنا کہ جہاں تو ہو۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی بچے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں فرزند زمزم و صفا، میں ہوں پسر ہاشم، میرے شرف کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ سن کر وہ مرد نزدیک آیا اور پوچھا، اے بچہ تمہارا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا کہ میں شیبۃ الحمد پسر ہاشم پسر عبد مناف ہوں۔ میرا باپ مر گیا ہے، میرے چاچاؤں نے مجھ پر یہ زیادتی کی ہے کہ میں اپنی ماں اور ماموں کے پاس ہوں، وہ میری خبر نہیں لیتے۔ اے چچا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مکہ سے آیا ہوں اور پھر واپس مکہ جاؤں گا۔ اس بچہ نے کہا کہ جب تم سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچنا تو میرا سلام اور میرا پیغام میرے چچاؤں کو پہنچانا، یوں کہنا کہ ایک یتیم بچے کا پیغام ہے جس کا باپ مر گیا ہے، اس کے چاچاؤں نے اس پر زیادتی کی ہے۔ عبد مناف تم نے اس قدر جلد ہاشم کی وصیت کو بھلا دیا اور اس کی نسل کو فراموش کر دیا۔ مجھے جب مکہ کی طرف سے نسیم آتی ہے تو تمہاری خوشبوئیں محسوس آتی ہے اور تمہاری ملاقات کے شب و روز انتظار میں ہوں۔ راتیں میرے لیے دن بن گئی ہیں۔ یہ پیغام سن کر مرد رونے لگا اور بہت جلد وہ مکہ پہنچا۔ فرزندان عبد مناف کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ اے اشراف، اے اولاد عبد مناف، تم اپنی عزت سے غافل ہو گئے ہو اور اپنا چراغ ہدایت دوسروں کے گھروں میں روشن کیا ہوا ہے۔ میں تمہارے ایک حسین و جمیل نورانی بچے کا پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ شیبۃ الحمد کا پیغام سنایا اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ کوئی اس جیسا فصیح و بلیغ نہیں اور اس جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں۔ یہ سن کر مطلب نے فوراً اونٹ منگوایا اور سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو شیبۃ الحمد کو دیکھا کہ لڑکوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نور سے فوراً پہچان لیا اور دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہوں فرزند ہاشم جو مشہور ہے اپنے عزم و ارادہ میں۔ یہ سن کر مطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا اور شیبہ سے کہا کہ میرے پاس آؤ، اے میرے بھائی کی یادگار۔ یہ سن کر شیبہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میرا دل آپ کی طرف کشش کر رہا ہے۔ آپ میرے چچا تو نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں مطلب ہوں، تمہارا چچا ہوں۔ یہ کہہ کر شیبہ کو سینے سے لگا لیا اور خوب روئے اور کہا کہ اے بیٹا، کیا تم راضی ہو کہ میں تمہارے باپ اور تمہارے چاچاؤں کے گھر لے جاؤں جو بہترین عزت کا گھر ہے؟ شیبہ نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ چنانچہ آپ نے 7 اونٹ پر سوار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیبہ نے کہا کہ چاچا جان ذرا تیز چلیے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری ماں کے رشتہ دار اور قبیلہ اوس و خزرج کے بہادر ہمارا پیچھا نہ کریں اور مجھے نہ جانے دیں۔ مطلب نے کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارا مددگار ہے۔ یہ خبر جب مدینہ میں پھیل گئی کہ مطلب تنہا شیبہ کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے یہودیوں نے ارادہ کیا کہ راستہ میں ان کو قتل کر دیں۔ چنانچہ یہودی روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک شخص ویا بھی تھا جس کے لڑکے لاتیبہ
کو شیبہ نے ایک اونٹ کی ہڈی سر پر مار کر کہا تھا کہ تیری اجل نزدیک آ گئی ہے۔ اس لیے یہودیوں نے بہت جلدی کی اور فوراً مطلب اور شیبہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ شیبہ خدا کے سامنے رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک گرد اٹھی اور گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آنے لگی۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ سلمہ اور اس کے رشتہ دار اور 400 سوار اوس خزرج کے پہنچ گئے۔ سلمہ نے جب دیکھا کہ یہودی جنگ کر رہے ہیں تو ایک آواز دی کہ یہودیوں یہ کیا کر رہے ہو؟ آواز سنتے ہی یہودی بھاگ نکلے اور لاتیبہ جب مطلب کے سامنے سے بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا کہاں جاتا ہے؟ فوراً تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ شجاعان اوس خزرج نے یہودی کی طرف دیکھا اور پھر رک گئے، پھر مطلب کی طرف رخ کیا۔ مطلب شمشیر کھینچے ہوئے کھڑے تھے۔ سلمہ اپنے بچے کی وجہ سے ڈر گئی، اس نے جنگ کرنے سے روکا اور مطلب سے کہا کہ تم کون ہو کہ میرے شیر جیسے بچے کو مجھ سے جدا کرو؟ مطلب نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ اس بچے کے شرف و فضل و عزت و آبرو کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ اس بچے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ مجھے اپنے خدا سے امید ہے کہ وہ اس کو صاحب حرم و پیشوائے امم قرار دے گا۔ میں ہوں اس بچے کا چاچا مطلب۔ یہ سن کر سلمہ نے کہا کہ مرحبا، خوش آمدی۔ اے مطلب تم نے ہم سے اجازت کیوں نہ لی؟ کیونکہ اس کے باپ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، اس کو جدا نہ کروں۔ اس کے بعد سلمہ نے اپنے فرزند شیبہ سے کہا کہ اے بیٹا تمہیں اختیار ہے، خواہ اپنے چاچا کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ سن کر شیبہ نے اپنا سر جھکا لیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اے مادر مہربان، میں تمہاری مخالفت سے بھی ڈرتا ہوں، خدا کے گھر کی نزدیکی بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم اجازت دے دو تو میں چلا جاؤں۔ بس سلمہ رونے لگی اور کہا اے بیٹا میں تمہاری خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم کرتی ہوں اور تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت کرتی ہوں۔ بیٹا مجھے فراموش نہ کرنا، اپنی خبر دیتے رہنا۔ یہ کہہ کر سینے سے لگایا اور پیار کیا اور مطلب سے کہا لیجئے، آپ کی امانت آپ کے بھائی نے میرے سپرد کی تھی، اس کی حفاظت کرنا اور جب اس کی شادی کا ارادہ کرنا تو بہترین بیوی تلاش کرنا جو عزت و عفت و شرافت و نجابت میں بہترین ہو۔ مطلب نے کہا کہ معظمہ مکرمہ بیوی، تم نے ہم پر احسان و کرم کیا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تمہارے احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ مطلب نے اپنے بھتیجا شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے نزدیک پہنچے تو شیبہ کا نور پہاڑوں مکانوں پر پھیل گیا۔ لوگ اس نور کو دیکھ کر گھروں سے باہر نکل پڑے۔ جب مطلب کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے جس کو اپنے ساتھ لائے ہو؟ یہ تمہارا غلام ہے؟ اور اس کی شہرت ہو گئی کہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ اسی وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام بھی کہتے ہیں اور کہنے لگے، اور اس نام کو زیادہ شہرت ہو گئی، ورنہ اس کا نام شیبۃ الحمد یا عامر ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے حالات کو برابر مخفی اور پوشیدہ میں رکھا اور لوگوں کو واقعات نہیں بتلائے۔ مگر اس نوجوان کے نور سے لوگ بے حد تعجب کرنے لگے اور انہیں اس کا علم نہ تھا کہ نور محمدی اس جوان میں چمک رہا ہے، اور قریش اس نوجوان کے ذریعہ برکت حاصل کرتے ہیں، ہر مصیبت و بلا میں اس کے ذریعہ پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس نور محمدی کے ذریعے دعائیں کرتے ہیں اور جو قبول ہوتی ہے، اور قحط و شدت و تکلیف میں اس نور مقدس کے واسطے سے نجات پاتے ہیں اور اس نور کے معجزے و کرامات دیکھ کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔